اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی یعنی کرپا، انوگرہ، گریس ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے معلول ہوا یعنی پچھتایا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے معلول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا، اور خداوند نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا، کیونکہ انسان کی بدی اور اس کے دل کے تصور یعنی خیال کلپنائیں سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گوپہر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا، اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا۔ یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں، اور اس میں 3 درجے بنانا، نیچلا، دوسرا اور تیسرا۔ اور یہ نوح کے زمانے کی کشتی ہمارے مسیح کے وقت کی یعنی نئے عہد نامے مسیح کی صلیب ہے، جس پر مسیح یسوع قربان ہوئے۔ وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ جھیل میں ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا، اور ساری بھیڑ خشکی پر جھیل کے کنارے رہی۔ کشتی کا مطلب ہے سسماچار سنانا، فضل اور سچائی کا بلاہٹ، فضل اور سچائی کے لیے بلاہٹ، اور وہ بلاہٹ ہمیں صلیب کے وسیلے دی گئی، وہ خوشخبری ہمیں صلیب کے وسیلے ہمارے تک پہنچائی گئی۔ اسی دن جب شام ہوئی اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس طرح وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں۔ تب بھاری آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سوتا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا چپ رہ، تھم جا، تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈرے اور آپس میں کہنے لگے پس یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ تو خداوند کے پانی اور طوفان لانے کے روحانی مطلب یہ ہیں کہ دل کی بات ہو رہی ہے، دل کی بات۔ تو طوفان اور پانی دل پر کیسے آتا ہے؟ کلام، کلام۔ پانی کا مطلب طوفان اور پانی کلام
دل میں طوفان اور پانی کی طرح آتا ہے۔ دل جب کلام یعنی روح القدس ہمیں مسیح کی باتیں یاد دلاتا ہے اور مسیح یسوع کی باتوں میں سے سکھاتا ہے، تو وہ بالکل کلام جو ہے دل میں جب اترتا ہے تصور خیال میں تو پانی اور طوفان کی طرح آتا ہے۔ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ مطلب نوح کے سوا اس وقت کوئی بھی راست باز نہ تھا، نوح کے سوا۔ اور راست باز کون ہوتا ہے؟ دھارمک دھرمی کون ہوتا ہے؟ لکھا ہے اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ تو نوح کے سوا کوئی بھی دوسرا انسان ایمان والا نہیں تھا اس وقت زمین پر۔ جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، راست باز وشواس سے جیتا رہے گا، اور نوح کے سوا اس وقت زمین پر کوئی بھی خدا کو راست باز نہ دکھا، کیونکہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ اور 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ نوح کی عمر کا 600واں سال تھا، یعنی 600 کی اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی، اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا لیا، لعنت کو، کشتی کو اوپر اٹھا لیا۔ سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑھتا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا، اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور، زمین پر کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے، اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے، بلکہ ہر جاندار شاید جو روئے زمین پر تھی مر مٹی، کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والا جاندار، کیا ہوا، کیا پرندہ، یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے۔ فقط ایک نوح باقی بچا، یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ یعنی خشکی یعنی زمین، خشکی یعنی زمین، زمین، خشکی، یہ سب ان کی بات کلام ہمیں سکھاتا ہے جن کے دل میں جسمانی خواہشیں ہیں۔ خشکی بھی جسمانی یعنی زمینی، اور خدا نے خشکی کو زمین کہا۔ خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے۔ خشکی اور گرمی، خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہیں، ایسا ہی قبر گناہ گاروں کے ساتھ کرتی ہے، ایسا ہی قبر گناہ گاروں کے ساتھ کرتی ہے۔ یعنی قبر میں خشکی اور گرمی ہے۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، خشکی یعنی زمین، جسمانی، جو لوگ جسمانی ہیں۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ دوسرا آدم یعنی مسیح یسوع، اسی نے ہمیں نوح کی کشتی کی طرح صلیبی موت کے وسیلے ہماری جان بچائی اور جان بخشی۔ زندگی
के दम को नूह की किश्ती की तरह यानी सलीब के वसीले जिंदगी के दम को बचाया। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था। इसके बाद रूहानी हुआ और पानी जमीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। फिर ईद के आखिर दिन जो खास दिन है, यस्सु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुई थी, इसलिए कि यस्सु अब तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यस्सु के खून के सबब उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है, जो उसने पर्दे यानी अपनी जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें। बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चले और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहे, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। तो इस पूरे विषय में हम इस मूल बात पर रोशनी डाल रहे हैं कि नूह के वक्त की तरह जैसे उसने किश्ती में आने की बुलाहट दी, इसी तरह मसीह यस्सु भी हमें सलीब के वसीले आवाज लगाते हैं और पानी से यानी कलाम से गुनाह को खुश्की से यानी दिल की जमीन से साफ करते हैं। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। सलीब पर खींचना यानी नूह की किश्ती पर जाना। सलीब जो है, किश्ती और सलीब दोनों लकड़ी के बनते हैं, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, जो नूह के वक्त की तरह ईमान नहीं लाते, विश्वास नहीं करते। तो उनके लिए जो सलीब पर विश्वास, सलीब के पैगाम पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए वो पैगाम बेवकूफी है। मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, जो नूह की तरह सलीबी पैगाम पर विश्वास करते हैं। वो जिस तरह नूह की किश्ती पर हैं सब लोग, उसी तरह हम यीशु मसीह के सबब सलीब की किश्ती पर हैं। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। शरीयत की लानत जहां जिस्म से छुड़वाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो उसने हमें जिस तरह नूह की किश्ती ने सबको बचाया, उसकी सलीब उठाने से हम सब बचाए गए। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।